بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو ٹیچر ممتاز احمد قریشی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رام سکون۔ آج ہم اس کی بقیہ نصف سبق کی ریڈنگ بھی کریں گے۔ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 5، 7 اور 8 بھی ہم کتاب پر حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ بیوی: مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری کو، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں: ہوں تو پھر یوں کرتی ہوں۔ صحن میں اسی وقت بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ ارے بھائی، اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا۔ نہ کم وقت کا اس سے دل بھرتا ہے، نہ وہ کم وقت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھرتا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا، دل نہیں بھرتا۔ چولہے میں جھونک دوں گی اس کم وقت کو، جھونک دوں گی یعنی آگ لگا دوں گی۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں۔ شور غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ شور غل بہت زیادہ شور کرنا۔ میاں پھر کراتا ہے، کم نہیں ہوا درد؟ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز پھر ہوئی، نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے، میاں کراتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ بچہ پھر رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے شور غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار، آواز نکالی، گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کم وقت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے۔ بے ڈھنگا کے معنی ہے بیٹے بے ترتیب، جس میں کوئی سلیقہ نہ ہو۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو۔ بیوی کھینچتے ہوئے بچے کو لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے۔ زچ، تنگ ہونا۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ ارے بھائی، یہ اب گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ جھاڑو دے رہا ہوں میاں، کم وقت دفع ہو یہاں سے۔ بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے کباڑ بند کر کے جا۔ ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ اگر کوئی ایسا ہے نہیں ہے جو انہیں بلا لائے۔ ارے میں علیل ہوں۔ علیل کے معنی ہے بیمار۔ ارے میں علیل ہوں، کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی، مجھے بلایا تھا۔ اے تم اٹھے کیوں؟ اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی؟ توبہ توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بلایا کیوں تھا؟ اب وہاں ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں: ارے فون تھا تمہارا، کس نے کیا تھا؟ ارے ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا، جب اٹھی کھڑے ہوئے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میں نے کہہ دیا پھر کر لے فون، مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی؟ ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ نغمہ سرائی، گانا گانا، نغمہ گانا۔ اچھا کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ ارے بھائی مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں کڑھا رہا ہے۔ یک لخت بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننھے؟ گر پڑا، خون نکل آیا؟ خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔
یک نہ شد دو شد، اس کے معنی ہے بیٹے ایک کے بعد دوسری مصیبت۔ توبہ آپ تو بخلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ ارے نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ سطریں اس کے معنی ہے بیٹے 2 لائنیں۔ ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔ اب اس اسکول میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، بال بچے کی خیر راہ مولا، کچھ مل جائے فقیر کو، بس ان کی ہی کسر رہ گئی تھی، تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لائی نا۔ ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ او للو، ارے للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے میں شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی آواز، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں، ہائے توبہ توبہ ہائے، ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ ارے ارے ٹوپی اور شیروانی؟ ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ ہے وہ کیوں؟ آرام و سکون کے لیے۔ یہ تھا بیٹا بقیہ آرام و سکون سبق کا بقیہ حصہ۔ اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 5، 7 اور 8 کتاب پر۔ سب سے پہلے بیٹے آپ دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا ہے انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، شور غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غلط، تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ صحیح، ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی درست ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی۔ غلط، دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے۔ صحیح، بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحیح، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ غلط، یہ تھا بیٹے سوال نمبر 5 جس میں غلط اور درست بیانات دیے گئے تھے۔ جو درست تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے اور جو غلط تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ آخری 2 ہیں، گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح، انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام۔ صحیح، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 کے بعد ہے سوال نمبر 7۔ اس میں بیٹے ہے صفحہ نمبر 54 پہ 54 پر MCQ۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج۔ اس کا درست اور صحیح جواب ہے، ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تکان اور حرارت۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بیٹے للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اس کا صحیح آپشن ہے اشفاق۔ ملازم کیا کوٹ رہا تھا؟ اس کا صحیح آپشن ہے بیٹے ریٹھے۔ اس کے بعد ہے 55 پیج 55 صفحے پر خالی جگہ پر۔ اس میں پہلے میں آئے گا بیٹے میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام۔ تو دوسرے میں آئے گا، پہلے میں آئے گا دوا اور دوسری خالی جگہ میں آئے گا آرام۔ پھر ہے بیٹے اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تیسرے میں آئے گا مطلق۔ چوتھے میں آئے گا شور غل۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت۔ نیکسٹ میں آئے گا اللہ مارا، پھر آئے گا اللہ ماروں، پھر توئیں جو ہے اس میں آئے گا نامراد، اور اسی میں دوسری خالی جگہ ہے بیسیوں۔ توئیں جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا پہلی میں نامراد اور دوسرے میں آئے گا بیسیوں، پھر آئے گا کم بخت، پھر اسی کی دوسری خالی جگہ ہے اس میں آئے گا ٹھکانے، آخر میں آئے گا جی بیچارے۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ لاسٹ ہے صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیٹے یہ تھا سوال نمبر 8۔ خالی جگہ میں نے جو الفاظ آنے تھے وہ آپ کو بتائے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا آرام و سکون،
اس کا بقیہ حصہ نصف میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کی، اس کے معنی بھی آپ کو بتائے۔ سوال نمبر 5، 7 اور 8 یہ میں نے آپ کو کتاب پر حل کروایا۔ عزیز طلبہ، اگر اس لیکچر میں کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔